السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ، اما بعد۔ معزز بھائیوں، قربانی کے لیے جانوروں کی خریداری کا سلسلہ جاری ہے اور بازاروں میں، مارکیٹوں میں کافی بھیڑ بھاڑ چل رہی ہے۔ اس حوالے سے میں ضروری سمجھتا ہوں کہ آپ کو تھوڑی سی کتاب و سنت کی روشنی میں رہنمائی دے دوں، تاکہ آپ جب اپنے لیے قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو یہ چیز آپ کے ذہن میں مستحضر رہے۔ اہم بات یہ ہے کہ آپ جب اپنے لیے قربانی کا جانور خریدنے جائیں تو وہ عیوب جو قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق قربانی کا جانور اگر ان عیوب والا ہے تو اس کی قربانی جائز اور درست نہیں ہے۔ آپ کوشش کریں کہ آپ کا جانور ان عیوب سے پاک ہو۔ اچھی طریقے سے غور و فکر کے ساتھ، پوری توجہ کے ساتھ آپ دیکھ لیں۔ چنانچہ حدیث برا بن عازب رضی اللہ عنہ کی ابو داؤد کی 2802 اور ترمذی کی 1497 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اربعۃ لا تجوز فی الاضاحی، چار صفات، چار باتیں آپ کی قربانی کے جانور میں نہیں ہونے چاہیے۔ العوراء بین عورها، ایسا کانا کہ جس کا کانا پن بالکل ظاہر ہو۔ والمریضۃ بین مرضها، اور ایسا بیمار جانور جس کی بیماری، جس کا مرض واضح اور ظاہر ہو۔ والعرجاء بین ضلعها، اور ایسا لنگڑا جانور جس کا لنگڑا پن ظاہر ہو۔ والکثیر التی لا تنقی، اور اسی طریقے سے اتنا کمزور اور لاغر جانور جس کی ہڈیوں میں گودا نہ ہو۔ یہ صفات اگر آپ کے قربانی کے جانور میں ہیں تو آپ کی قربانی جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اسی طریقے سے قربانی کے جانور کی سینگ محفوظ ہونی چاہیے، ٹوٹی ہوئی نہیں ہونی چاہیے، اس کا کان کٹا ہوا نہیں ہونا چاہیے، زخمی نہیں ہونا چاہیے جانور، کسی بھی قسم کا ظاہری عیب اس کے اندر موجود نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اور ایک اور بات کہ آپ اچھی طریقے سے غور و فکر کر لیں، چھان بین کر لیں کہ آپ کی قربانی کا جانور دانتا ہے یا نہیں ہے۔ چنانچہ جابر رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مسلم میں حدیث نمبر 1963 حدیث نمبر ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ لا تذبحوا الا مسنۃ، صرف اور صرف دانتا جانور ہی ذبح کرو۔ الا ان یعثر علیکم، ہاں یہ اور بات ہے کہ تمہارے لیے پاسبل اور ممکن نہ ہو کہ تم دانتا جانور خرید سکو۔ فتذبحوا جذعۃ من الضأن، اور اگر ایسی بات ہے تو تم اپنے قربانی کے لیے 1 سال کا بھیڑ یا 1 سال کا دمبا ذبح کر دو۔ مسنتاً کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اس کے سامنے کے 2 دانت گر کر نئے دانت آئے ہوں، یعنی 1 مرتبہ گر کر نئے دانت آئے ہوں۔ اور بعض اس سلسلے میں ماہر لوگ جو ہیں ان کے تجزیے اور تجربے کے مطابق کہ بکرا ہو، دمبا ہو، بھیڑ ہو، بالعموم 1 سال کے جب ہوتے ہیں تو 1 بار دانت ان کا گر کر نیا دانت آیا ہوا ہوتا ہے۔ اور بڑا جانور جیسے گائے ہے، بیل ہے، ان جانوروں میں 2 سال کی عمر تک یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، جبکہ اونٹ کے اندر 5 سال کی عمر میں یہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے۔ پھر بھی تجربے پر پوری طریقے سے بھروسہ نہ کرتے ہوئے اگر ہم جانکاری رکھتے ہیں اور ہم تحقیق کر لیں، چھان بین کر لیں، تو انشاءاللہ تعالی اس مسئلے میں، اس معاملے میں ہم پوری طریقے سے بری الذمہ ہو جائیں گے۔ اور اگر ہمارے لیے کوئی دانتا جانور نہیں مل رہا ہے تو 1 سال کا بھیڑیا یا 1 سال کا دمبا اگر ہمیں مل جاتا ہے تو انشاءاللہ تعالی اس پہ ہم قربانی کریں گے تو کافی ہو جائے گی۔ چنانچہ ابو داؤد کی حدیث نمبر 2799 میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ قول ہے کہ ان الجذع یوفی مما یوفی منہ الثنی، کہ 1 سال کا دمبا یا بھیڑ وہ کافی ہوگا قربانی کے لیے، جبکہ دانتا جانور اس کے لیے کافی ہوتا ہے۔ تو 1 سال کا بھیڑ اور دمبا اس کے لیے انشاءاللہ تعالی کافی ہو جائے گا۔ یہ تھی خریداری کے وقت ہمیں جس سلسلے میں بڑی ہی چھان بین اور غور کر کے ہمیں جانور کی خریداری کرنا ہے، اس سلسلے میں بات۔ اور ایک بات بڑی افسوس کی بات سننے میں آئی ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ جو قربانی کراتے ہیں، جانوروں کو ذبح کر کے اس کا گوشت وغیرہ، یعنی جو لوگ قربانی کرنا چاہتے ہیں انہیں ان کی قربانی کی بکنگ کر کے وہ لوگ ذبح کرتے ہیں۔ تو ان کے حوالے سے ایک بات یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ وہ بڑی غفلت سے کام لیتے ہیں، اور 7 لوگوں نے اگر حصہ لیا ہے تو 7 حصے نکالنے کے ساتھ ساتھ وہ اپنے لیے بھی
اسی جانور کا کچھ گوشت رکھ لیتے ہیں یا اسی طریقے سے ان کو بتائے بغیر اس میں مزید کچھ حصے بڑھا لیتے ہیں۔ واللہ اگر ایسا کرتے ہیں یہ لوگ تو اللہ تعالیٰ کے پاس بڑے خطرناک مجرم ہوں گے، اور اگر نہیں یعنی اگر جو قربانی کرنے والے لوگ ہیں ان کے علم میں یہ بات ہے تو پھر قربانی کسی بھی صورت میں جائز اور درست نہیں ہوگی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ راوی حدیث ہے، اور یہ حدیث ترمذی کے اندر حدیث نمبر 1501 کے اندر موجود ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ البقرۃ عن سبعۃ والجزور عن سبعہ، کہ گائے 7 افراد اور اونٹ بھی 7 افراد سے کفایت کر سکتا ہے۔ لیکن اس سلسلے میں ایک اور حدیث ہے جو بتاتی ہے کہ گائے تو 7 افراد کے لیے ٹھیک ہے، لیکن اونٹ 7 سے 10 افراد کے لیے کافی ہوتا ہے۔ چنانچہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ کننا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر، ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک سفر کے موقع پر تھے، فحضر الاضحیٰ، تو آپ صلی اللہ علیہ یعنی عید الاضحیٰ آ گئی تو ہم لوگوں نے فاشترکنا فی البقرۃ سبعۃ، 7 لوگوں نے مل کر ایک گائے ذبح کی، وفی البعیر عشرۃ، اور 10 لوگوں نے مل کر ایک اونٹ قربان کیا۔ یہ چیز ہم سب کو معلوم رہنی چاہیے، اور اس حوالے سے کوئی بھی غفلت اور گڑبڑی نہیں ہونی چاہیے۔ قربانی اتنی عظیم عبادت ہے، اگر ہم اس میں غفلت سے کام لیں گے تو پھر اللہ تعالیٰ کے پاس ہم مجرم قرار پائیں گے اور بڑے ہی گناہ گار ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے الہ العالمین ہم سب کو صحیح توفیق عطا فرمائے۔ اگر یہ چیز آپ کو سمجھ میں آئی ہو اور اچھی لگی ہو تو آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے، ساتھ ہی ساتھ یہ کلپ زیادہ سے زیادہ بھائیوں تک فارورڈ کیجئے تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو یہ معلومات پہنچ سکے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔